السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہا، اللہ ذرا یہ تو بتاؤ، اب دیکھو نا، کیا یہ آدم جسے آپ نے مجھ پر فضیلت اور جسے عزت دی ہے، کیا یہ عزت کے لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ اس نے یہ کہا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اللہ اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، میں مروں نہیں، زندہ رہوں۔ بیٹے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ نا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ مہلت دے دیں تو لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، بہت تھوڑے میرے حملے سے بچیں گے، اس آدم کی اولاد کو میں جڑیں اکھاڑ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے مقام پر شیطان نے کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ جو تو نے آدم کی اولاد کے لیے صراط مستقیم بنائی ہے، سیدھی راہ بنائی ہے، میں اس صراط مستقیم پر دھرنا مار کر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا، فاذهب، جا، فمن تبعک منہم، میں نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ صراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے، اس کو چلانے کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے میں نے وحی کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ اب جس نے گمراہ ہونا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر تیری راہ پر چلنا ہے، اس نے جان بوجھ کر ارادتاً چلنا ہے۔ تو جو میں نے اسے عقل و شعور دیا، اس کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی، کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، تو اگر وہ اتنے ہدایت کے ذرائع وسائل کے باوجود جو گمراہ ہوتا ہے، تیری پیروی کرتا ہے تو کرے، لیکن یاد رکھ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، ان پر تیرا ہرگز غلبہ نہیں ہوگا۔ جب میرے بندے تیرے شر سے بچنے کے لیے میرا سہارا لیں گے، میری پناہ میں آئیں گے، تو
تو ذلیل رسوا ہو جائے گا، ان پر تو کبھی بھی غالب نہیں ہو سکے گا۔ صرف آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ نے بارہا پڑھا سنا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں، بچے ہیں، اور عزیز مصر نے انہیں اپنا متبنہ بیٹا بنایا۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی امرأۃ العزیز، اس کی نگاہ اب یوسف علیہ السلام پر بچوں والی ہے، شفقت بچوں والی ہے۔ آہستہ آہستہ جوان ہوئے، اب وہی نگاہ جو جس نگاہ نے بیٹا بنایا تھا، شفقت بچے والے تھی، اب نگاہ بدل گئی۔ اب پتہ چل گیا کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، متبنہ بیٹا نہیں ہوتا۔ جسے بیٹا بنایا جائے وہ بیٹا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہ بدل گئی، یوسف علیہ السلام کو بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، محسوس تو کر گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اللہ نے مجھے کیا شرف بخشنا ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف جوان، گبرو جوان، اور حسن بھی کس درجے کا کہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے جب مجھے معراج کا شرف بخشا تو اللہ نے مجھے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا آدھا حسن دے دیا ہے، اتنا خوبصورت، اور پھر ہے بھی غلام اپنے مالکہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اور دوسری طرف کیا ہے، شہزادی ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب انسان جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص کہ دعات ہو امرأۃ ذات و منصب و جمال، کہ حسب نسب والی خاندانی عورت، حسین و جمیل عورت، وہ بے حیائی کی دعوت دے تو وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب عورت خوبصورت، مصر کا حسن مشہور ہے، جوان ہے، تو کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے نظر انداز کیا۔ بالآخر اس نے زبردست چاروں طرف سے، جس طرح شیطان چاروں طرف سے گھیرا ڈالتا ہے نا، عورت نے بھی شیطان کی شکل میں مکمل سارے ذرائع پر کنٹرول کر کے، دروازے بند کر کے، اب کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، حملہ کیا۔ تو جب حملہ کیا تو ان کی زبان پر کیا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کا سہارا لیا۔ جب ایک شخص ارادہ ہو، نیت ہو، تو اللہ کی پناہ میں آئے تو جو مادی ذرائع ہیں نا، اللہ سارے ختم کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے، ہاتھ نوجوان یوسف کا ہے، پیچھے مدد کس کی ہے، اللہ کی۔ کنڈیاں لگائی تھیں، جو ہی ہاتھ دروازے کو لگائے کنڈیاں کھلتی گئی، تو اللہ نے کیا ہے، بچا لیا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ نے ثابت کر دیا کہ شیطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان عبادی لیس علیہم سلطان، اگر ایک شخص بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے،
تو وہ قصداً جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ بچنے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ انہو من قید کنہ ان قید کنہ عظیم، کہ عورت کا مکر، عورت کا فریب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ عورت نے چال چلی، اس کا خطر بہت زبردست اس کا مکر تھا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ نساء میں آتا ہے ان قید الشیطان ضعیفہ، کہ شیطان کی چال کمزور ہے، شیطان کی چال کمزور ہے اور عورت کی چال بڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ارادہ کرے عورت کے ساتھ بے حیائی کا، عورت کی مرضی نہ ہو تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے جس کے پیچھے عورت پڑ جائے، مرد کا بچنا بڑا ہی مشکل ہے، شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو جو بچے۔ اس لیے مرد کی بنسبت جو عورت کا مکر ہے، اس کا جال ہے، وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ لیکن شیطان کے مقابلے میں جو شیطان کا مکر ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا ارتکاب کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان ہو، ارادہ ہو، تو اللہ اس کی امداد فرماتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہیں، ساتھی ہیں، ان کے آپس میں بڑی گہری دوست ہے۔ جب ایک شخص ایمان والا ہو کر کے بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو ایمان خارج ہو جائے گا۔ ان الحیا والایمان، الایمان من الحیا، اور جو ایمان ہے اس کا نتیجہ جنت ہے، اور جو بے حیائی ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اندر، جس بات کے اندر، جس کام کے اندر حیا کی صفت ہوگی وہ کام حسین و جمیل ہوگا، اور جس بات کے اندر بے حیائی داخل ہوگی وہ بدصورت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے اندر حیا کی صفت پیدا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے اللہ بچا کر رکھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پیارے بھائیو، یہ موبائل یہ ضرورت بھی ہے، سہولت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ نئی نسل کو موبائل نے مسجد سے، قرآن سے ہٹا دیا ہے۔ آپ باتیں کرتے ہو اسکولوں کالجوں کی کہ استاد پڑھا رہا ہے، بچوں کے نیچے موبائل ہے، اور یہ لعنت مدرسوں کے اندر بھی ہے۔ استاد ترجمہ پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور گود کے اندر کیا ہے؟ موبائل ہے۔ اس موبائل نے نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہماری اولادیں ہیں ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے اندر صفت حیا پیدا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ناپاک ارادوں کو خاک کے اندر ملا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔